صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جس کے بارے میں کسی اللہ والے نے، کسی شاعر نے بڑی خوب بات کہی ہے۔ در فیض محمد واہ ہے، آئے جس کا جی چاہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ در فیض محمد واہ ہے، آئے جس کا جی چاہے، نہ آئے آتش دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے۔ مریضان گناہ کو دو خبر فیض محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مریضان گناہ کو دو خبر فیض محمد کی، بلا قیمت دوا ملتی ہے آئے جس کا جی چاہے۔ اور حقیقت بھی یہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر اور آپ کا فیضان ایسا ہے کہ یہاں اہل اللہ، یہاں آنے والے بہت کچھ دولتوں کو، ظاہری باطنی نعمتوں کو حاصل کر کے واپس آتے ہیں۔ درود و سلام کے ورد کے ساتھ حاضری ہو، اور یہ کیفیت ہو جو اقبال مرحوم نے فرمائی ہے، کیوں بنام مصطفیٰ خانم درود، کیوں بنام مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آمی گردد وجود۔ میں جب بھی سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں، میرا پورا جسم شرم کے مارے پانی پانی ہو جاتا ہے۔ حقیقت بھی یہ ہے کہ اہل دل، اہل اللہ کی اس دربار میں حاضری پر یہی کیفیت ہوتی ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضری کے وقت ان اشعار کو ذہن میں رکھا جائے جو حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے فرمائے ہیں۔ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی جو حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ اور بہت بڑے سیرت نگار ہیں، وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عرض کرتے ہیں، اے زائر بیت نبوی یاد رہے، اے زائر بیت نبوی یاد رہے، بے قاعدہ یاں جنبش لب ادبی ہے، بے قاعدہ یاں جنبش لب ادبی ہے، آہستہ قدم نیچی نگاہ پست ہو آواز، آہستہ قدم نیچی نگاہ پست ہو آواز، خوابیدہ یہاں روح رسول عربی ہے، خوابیدہ یہاں روح رسول عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بجھ جائے تیرے چھینٹوں سے اے ابر کرم آج، بجھ جائے تیرے چھینٹوں سے اے ابر کرم آج، جو آگ میرے سینے میں مدت سے دبی ہے، جو آگ میرے سینے میں مدت سے دبی ہے۔ اس آخری شعر پر اس بندہ ناچیز کا یہ بار بار دلی تقاضا ہوا کہ میں یہاں ایک آدھ لفظ بڑھا کر بارگاہ میں عرض کر دوں، بھڑک جائے تیرے چھینٹوں سے اے ابر کرم آج، بھڑک جائے تیرے چھینٹوں سے اے ابر کرم آج، جو آگ میرے سینے میں مدت سے دبی ہے۔ میرے محبوب شیخ شفیق الامت حضرت مولانا محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے حرمین شریفین کا عجیب و غریب عشق اور محبت نصیب فرمائی تھی، آپ ایک مرتبہ سفر حج کے موقع پہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سفر حج کے بارے میں بتایا، تو حضرت عارفی نے یہ فرمایا کہ یہ شعر وہاں پڑھ دیجیے گا روضہ اقدس پر سلام کے وقت، غم بے مائے گی شرم گناہ بے تابی ہجراں، غم بے مائے گی شرم گناہ بے تابی ہجراں، یہ کارواں منزل بمنزل لے کے آیا ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی اعمال نہیں ہے، سوائے میرے پاس گناہوں پر ندامت کے کچھ بھی عمل نہیں، اور میں آپ کے فراق سے بے چین ہو کر، آپ کے روضہ اور آپ کے شہر سے دور وطن میں رہ کر بے چینی کی حالت میں بس آپ کی بارگاہ میں یہ غم اور اپنے گناہوں پر شرم اور اس بے چینی اور اس بے کلی کو آپ کی بارگاہ میں منزل بمنزل سنبھال کر
آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لایا ہوں۔ میرے عزیز حجاج کرام، یہ ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں فرمایا ہے، ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آید جنید و بایزید اینجا، نفس گم کر دمی آید جنید و بایزید اینجا۔ عرش کے نیچے، آسمان کے نیچے، پوری اس کائنات اور یونیورس میں عرش سے بھی زیادہ ادب کے اعتبار سے جو جگہ نازک ہے وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت جنید بغدادی اور حضرت بایزید بستامی جیسے بڑے بڑے بزرگوں کے بھی سانس اکھڑ جاتے تھے، اور یہی وہ جگہ ہیں جہاں ایسے ایسے مقبولان بارگاہ حاضری کے وقت ان کے چہروں پر ایسے زردی چھا جاتی تھی جیسے کسی نے ہلدی پھینک دی۔ حقیقت یہ ہے، بندہ یہ تڑپ اور یہ دل لے کر حاضر ہو، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔